اسلام آباد میں گزارے ہوئے وہ ابتدائی چند مہینے بہت ہی عجیب اور پرسکون تھے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ہمارے درمیان ایک احترام کا فاصلہ تھا۔ سکندر اپنے کام میں مصروف رہتا اور میں فلیٹ کو سنبھالنے اور اپنی کتابوں میں وقت گزارتی۔ لیکن زندگی میں اصل تبدیلی تب آئی جب مہر کی اسکول کی چھٹیاں ہوئی اور میری خالہ اسے کراچی سے ہمارے پاس اسلام آباد چھوڑنے آئی۔ مہر کے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی جیسے اس بے جان اور ہوٹل جیسے گھر میں رونق کی لہر دوڑ گئی۔ وہ پورے فلیٹ میں بھاگتی پھرتی اور اس کی ہنسی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی، تو مجھے لگتا کہ اب یہ فلیٹ واقعی ایک گھر بن رہا ہے۔ مہر اب مجھے آنٹی نہیں بلکہ مما کہتی تھی، اور اس ایک چھوٹے سے لفظ نے میرے اندر ممتا کا ایک ایسا سمندر جگا دیا تھا جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے کپڑے استری کرتی، اسے نہلاتی، اس کے بال بناتی، اور جب وہ رات کو میرے سینے پر سر رکھ کر سوتی تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سکون یہی ہے۔ سکندر دور کھڑا ہمیں دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تشکر کی چمک ہوتی تھی جو میں صاف پڑھ سکتی تھی۔ وہ میرے اس روپ سے بہت متاثر تھا جہاں میں نے ایک لمحے میں اس کی بیٹی کو دل سے اپنا لیا تھا۔ ایک دن شام کی چائے پر سکندر نے مہر کو گود میں بٹھایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، زویا، مہر کی چھٹیاں ختم ہونے میں 2 ہفتے باقی ہیں اور میرا ایک پروجیکٹ بھی پورا ہو چکا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم کچھ دن کے لیے سکردو چلیں۔ دیوسائی کے میدان میں اس موسم میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہاں کی ہوا اور خاموشی تم دونوں کو بہت پسند آئے گی۔ مہر نے یہ سنتے ہی خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دی اور بولنے لگی، مما، ہم پہاڑ دیکھیں گے، ہم وہاں برف سے کھیلیں گے۔ میں نے سکندر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بالکل چلتے ہیں۔ مجھے بھی لٹریچر کی کتابوں سے ہٹ کر قدرت کو اتنے قریب سے دیکھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ اور یوں ہمارے سفر کا آغاز ہوا، جو محض ایک تفریحی سفر نہیں تھا بلکہ ہماری روحوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا ذریعہ بننے والا تھا۔ سکردو کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن راستے کے مناظر اتنے سحر انگیز تھے کہ تھکن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر خود گاڑی چلا رہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مہر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک کر پہاڑوں کو دیکھتی اور معصومانہ سوالات پوچھتی۔ سکندر بیچ بیچ میں میری طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ اس سفر کے دوران میں نے محسوس کیا کہ سکندر کے اندر کا وہ آوارہ پن اب آہستہ آہستہ ایک ٹھہراؤ میں بدل رہا تھا۔ وہ اب ہر 6 مہینے بعد گھر بدلنے کی باتیں نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اب مہر کے اسکول اور اس کے مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ جب ہم دیوسائی کے میدانوں میں پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے رکی۔ چاروں طرف پھیلا ہوا سبزہ، دور نظر آنے ہوئے برف پوش پہاڑ اور اتنی گہری خاموشی کہ انسان کو اپنے اندر کی آواز سنائی دینے لگے۔ ہم نے وہاں ایک خوبصورت لکڑی کے بنے ہوئے کاٹیج میں قیام کیا جہاں رات کو سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ وہاں ہماری قیام گاہ کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ شہر کی چمک دمک اور شور سے دور ہم تینوں ایک بالکل الگ دنیا میں تھے۔ ایک رات اچانک پورے علاقے کی بجلی چلی گئی اور باہر تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ کاٹیج کے اندر گپ اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن سکندر نے فوراً ماچس جلائی اور کمرے کے کونے میں بنے ہوئے فائر پلیس میں لکڑیاں رکھ کر آگ جلا دی۔ آگ کے شعلے جیسے بلند ہوئے، پورے کمرے میں ایک سنہری اور گرم روشنی پھیل گئی۔ مہر دن بھر کی سفر کی تھکن کی وجہ سے بستر پر گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومانہ سکون تھا۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی مہر کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جب سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور فرش پر میرے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ آگ کی چٹکنے کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی اور باہر ہوا کا شور کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہا تھا۔ سکندر نے بہت نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے فرش پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آہستہ سے بستر سے اتری اور اس کے بالکل قریب کرسی کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی۔ آگ کی تپش ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ سکندر نے کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر بہت آہستہ سے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ اس کا یہ لمس اتنا اچانک اور اتنا گہرا تھا کہ میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی نظر جھکا لی، لیکن اس نے میری ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا
اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بولا، زویا تمہیں پتہ ہے تم کراچی کی لڑکی ہو کر ان پہاڑوں میں کیوں اتنی اچھی لگتی ہو؟ کیونکہ تم ضدی نہیں ہو۔ تم دوسری لڑکیوں کی طرح یہ ضد نہیں کرتی کہ بادل ایک جگہ رک جائیں۔ تم اس بادل کی فطرت کو سمجھتی ہو اور اس کے ساتھ چلتی ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ میں اپنے ماضی کو ایک پل میں بھول جاؤں یا میں اپنی آوارگی کو یکدم ختم کر دوں۔ تم نے مجھے وقت دیا ہے اور میرے ساتھ سفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو، جہاں بادل خدا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی سیر میں کھو سیکھی۔ لٹریچر کی کتابوں میں لکھی ہوئی بڑی سے بڑی شاعری بھی اس کے اس سچے جملے کے سامنے مجھے پھیکی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں آگ کی روشنی میں اس کی داڑھی کی سفیدی اور اس کی آنکھوں کا گہرا پن اور بھی واضح ہو رہا تھا۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا، سکندر صاحب، بادلوں سے ضد نہیں کی جاتی۔ بادل تو آزاد ہوتے ہیں، انہیں اگر زبردستی روکا جائے تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ انہیں تو بس اپنے ساتھ چلنے کا احساس دینا پڑتا ہے تاکہ وہ جہاں بھی جائیں انہیں معلوم ہے کہ کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ سکندر نے میری بات سن کر ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تاثر ابھرا، جیسے اس کے دل کا کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ اس وقت پہاڑوں کی سرد ہوا کی وجہ سے بہت سرد ہو رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے کتنا جذباتی ہو رہا ہے۔ اس نے میری طرف مزید قریب ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک بہت ہی گہری اور سچی بات کہی، جس نے آج تک کسی سے نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا، زویا، میری پہلی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیماری اور اپنی محبت کے دوران مجھ سے ہمیشہ ایک ہی بات کہی تھی کہ سکندر، مجھے تھام لو، مجھے گرنے مت دینا، مجھے سہارا دو۔ لیکن تم پہلی عورت ہو جس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھام لو، بلکہ تم نے حنزہ کی اس رات مجھ سے کہا تھا کہ سکندر، اگر تمہیں تھکن ہے تو میرے کندھے پر سر رکھ لو۔ فرق یہی ہے زویا، کچھ لوگ صرف تھامے جانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ پناہ بن جاتے ہیں جہاں دوسرا انسان اپنی ساری تھکن اتار سکتا ہے۔ تو میرے لیے وہ پناہ بن گئی جہاں میں اپنے سارے دکھ، اپنی ساری آوارگی اور اپنی ساری تھکن بھول کر سکون کی سانس لے سکتا ہوں۔ اس کے اس اعتراف نے میرے دل کے اندر جیسے محبت کی ایک ایسی بارش کر دی جس نے پچھلے تمام زخموں کو دھو کر صاف کر دیا تھا۔ میری منگنی کا ٹوٹنا، خاندان کے طنز، رشتہ داروں کی باتیں، وہ سب کچھ ایک پل میں مٹ گیا۔ مجھے لگا کہ زندگی نے اگر مجھ سے کچھ چھینا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے کائنات کا سب سے قیمتی اور سچا انسان دے دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ واقعی بہت ٹھنڈے تھے۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے اس کے دونوں سرد ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں کے درمیان لے لیا اور انہیں اپنے چہرے کے قریب لے آئی۔ میں نے اپنی سانسوں کی گرمی سے اس کے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کی۔ میری اس حرکت پر سکندر کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس کے اتنے قریب تھی کہ مجھے اس کے دل کی رفتار صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس رات ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کو چھوا۔ وہ کوئی جلدی میں یا کسی ہوس کے تحت کیا گیا لمس نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا تھا جیسے کوئی لٹریچر کی ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی کتاب کا صفحہ بہت آہستہ اور احترام سے کھولتا ہے تاکہ اس کا کوئی کونا مڑ نہ جائے، اس کا کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ سکندر نے بہت نرمی سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور میری پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ پچھلی رات کے بوسے سے مختلف تھا۔ اس میں اب ایک حق تھا، ایک اقرار تھا اور ایک گہری قربت تھی۔ اس کے لب جب میری پیشانی سے ہوتے ہوئے میری آنکھوں پر اور پھر میرے گالوں پر آئے تو میرے اندر کا سارا خوف پگھل کر بہہ گیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں جب میری گردن پر محسوس ہوئی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ میں نے اس کے مضبوط کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس لمحے مجھے سچ مچ یہ احساس ہوا کہ ایک مرد جب زندگی کے حادثات سے ٹوٹ کر دوبارہ جڑتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر مجھے جو تحفظ محسوس ہو رہا تھا وہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ اس کمرے میں کوئی فلمی ڈائیلاگ نہیں بولے جا رہے تھے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک گہری اور خوبصورت خاموشی تھی جس میں دو روحیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف لڑکیوں کے جلنے اور چٹکنے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی اور کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں ہوا اپنے ساتھ
برف کی وہ خاص خوشبو لے کر چل رہی تھی جو صرف بلند پہاڑوں پر ہی ملتی ہے۔ وہ قربت جسمانی حدوں سے کہیں آگے کی تھی۔ وہ ایک ایسی قربت تھی جسے دنیا شاید بولڈ کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جسم سے زیادہ روح کا ننگا ہونا تھا، جہاں تو انسانوں نے اپنے سارے ماضی، اپنے سارے خوف، اپنی ساری کمزوریاں ایک دوسرے کے سامنے کھول کے رکھ دی تھی اور ایک دوسرے کو بالکل اسی طرح قبول کر لیا تھا جیسے وہ تھی۔ سکندر کی آوارگی اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اسے اپنے پہاڑوں کے بیچ وہ سمندر مل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اور میں زویا سلیم، جو لٹریچر کی کتابوں میں محبت کو ڈھونڈتی تھی، اس رات میں نے محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کے روپ میں اپنے سامنے پایا تھا۔ آج ہماری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان 18 مہینوں میں زندگی نے اتنے رنگ بدلے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی خود اپنے ماضی پر یقین نہیں آتا۔ اسلام آباد کی خوبصورت فضاؤں میں واقع ہمارا وہ فلیٹ جو کبھی محض ایک عالیشان ہوٹل کا تھا، بے جان کمرہ لگ رہا تھا، اب ایک مکمل اور خوبصورت گھر بن چکا ہے۔ اس کی دیواریں ہماری ہنسی اور محبت کی گواہ ہے۔ کراچی کی وہ بے چینی، وہ تپتی ہوئی ہوا اور منگنی ٹوٹنے کا وہ گہرا دکھ اب میرے دل کے کسی دور دراز کونے میں دفن ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ ایک ایسے مستقل ٹھہراؤ نے لے لی ہے جس کا میں نے کبھی لٹریچر کی کتابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ سکندر اب بھی اپنے آرکیٹیکچر کے پروجیکٹس لیتا ہے، کیونکہ ڈیزائننگ اور تعمیرات اس کا جنون ہے، لیکن اب اس کے کام کرنے کے انداز اور نیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں سے بھاگنے کے لیے شہر شہر نہیں بھٹکتا، بلکہ وہ جہاں بھی جائے اس کا دل اسی فلیٹ میں دھڑکتا رہتا ہے، اور وہ ہر پروجیکٹ کے ختم ہوتے ہی پہلی فلائٹ پکڑ کر یا گاڑی چلا کر فوراً اسلام آباد اپنے گھر واپس آتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے اور اب اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہے۔ مہر اب 8 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے اور اس کا اور میرا رشتہ اب صرف ایک سوتیلی ماں اور بیٹی کا نہیں رہا، بلکہ ہم دونوں اب دنیا کی بہترین سہیلیاں بن چکی ہیں۔ وہ مجھے اب مما جو کہہ کر پکارتی ہیں، اور جب وہ اس پیارے سے نام سے مجھے آواز دیتی ہے تو میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی مٹھاس کھل جاتی ہے۔ اسکول کا ہوم ورک کرنا ہو، اس کے بال بنانے ہوں یا اس کے ساتھ لوڈو کھیلنا ہو، مہر ہمیشہ میرے ارد گرد ہی گھومتی رہی ہے۔ میرے والدین بھی اب کراچی میں بہت خوش ہیں۔ ابو کا بزنس تو دوبارہ اس طرح قائم نہیں ہو سکا، لیکن سکندر نے ان کے لیے ایک چھوٹا اور باعزت سیٹ اپ بنا دیا جسے وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارے ہیں۔ امی اب جب بھی فون کرتی ہیں تو سکندر کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ زویا بیٹی، اللہ نے تمہیں تمہاری قربانی کا بہترین صلہ دیا۔ سکندر نے نہ صرف ہمارے خاندان کو سہارا دیا، بلکہ تمہیں وہ عزت اور محبت دی جس کی تم حقدار تھی۔ رشتہ داروں کے وہ طنز جو کبھی میرے دل کو چھلنی کرتے تھے، اب وہ حسد اور احترام میں بدل چکے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سکندر میری کتنی عزت کرتا ہے اور مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے۔ کل رات کا منظر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں شام سے ہی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم میں خوشگوار خنکی تھی۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے کچن کا سارا کام ختم کیا اور لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں کھڑکی سے باہر بارش کے قطرے شیشے پر گر رہے تھے۔ سکندر جو پچھلے 3 ہفتوں سے گلگت میں ایک نئے ہوٹل کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، وہ 2 دن پہلے ہی واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تو تھی، لیکن جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون نظر آتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں گرم چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک مگ اس نے بہت پیار سے مجھے دیا اور دوسرا خود تھام کر میرے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے کچھ دیر خاموشی سے چائے پی اور باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھتے رہے۔ لکڑیوں کے جلنے کی دھیمی آواز اور چائے کی خوشبو نے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سکندر کی طرف دیکھا، جو بہت غور سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی داڑھی کی سفیدی اب مجھے اور بھی اچھی لگتی تھی، کیونکہ یہ اس کے سلجھے ہوئے اور پختہ مزاج کی نشانی تھی۔ میں نے بہت دھیمے اور حقیقت پر مبنی لہجے میں اسے ایک ایسا سوال پوچھا جو میرے دل میں کافی دنوں سے گردش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، سکندر صاحب، آج ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے۔
آپ اب بھی اتنے پروجیکٹ لیتے ہیں اور پہاڑوں کا سفر کرتے ہیں؟ کیا آپ اب بھی خود کو ایک آوارہ بادل سمجھتے ہیں جو کسی ایک جگہ رکنا نہیں چاہتا؟ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ رک گئے تو پرانی یادیں آپ کو جکڑ لیں گی اور آپ کا دم گھٹنے لگے گا؟ سکندر نے میری بات سنی تو اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری اور گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا مگ سائڈ پر رکھا اور بغیر کچھ کہے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کا سر میری جھولی میں تھا۔ میں نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا، جیسے وہ سکردو کی سردرات میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سکندر نے میری گود میں سر رکھے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا اور بہت محبت بھرے لہجے میں بولا، نہیں زویا، میں خود کو بالکل بھی آوارہ بادل نہیں سمجھتا۔ تمہیں معلوم ہے بادل آوارہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے شہر شہر اور پہاڑ پہاڑ بھٹکتا پھرتا ہے کیونکہ اسے نیچے کوئی زمین نہیں ملتی، اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ملتا جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ محبت سے برس سکے۔ لیکن تم میری وہ زمین ہو زویا، تم نے مجھے وہ ٹھہراؤ اور وہ سکون دیا جس کی تلاش میں اپنی پہلی بیوی کے جانے کے بعد پچھلے کئی سالوں سے اندھا دھند بھٹک رہا تھا۔ اب میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری زمین، میرا گھر اور میری خوشیاں اسلام آباد میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس لیے اب یہ بادل آوارہ نہیں رہا، یہ اب تمہاری محبت کی زمین پر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا اور اسے اب کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کے اندر ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ مجھے حنزہ کی وہ پہلی رات اور اس کے کہے ہوئے وہ گہرے جملے یاد آ گئے جب اس نے کہا تھا کہ وہ کسی کا سہارا بننے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے لٹریچر کا وہی مشہور جملہ دہرایا جو اکثر محبت کرنے والے اپنے دل کے خوف کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں۔ میں نے بہت آہستہ سے مسکرا کر کہا، سکندر صاحب، آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ہماری چھوٹی سی دنیا کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی لیے تو لٹریچر میں لکھا ہے کہ اتنا نہ مجھ سے پیار بڑھا کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور آپ کی یہ بے پناہ محبت مجھے کہیں کمزوری نہ کر دے اور اس محبت کو سنبھالنے کے قابل نہ رہوں۔ میں بھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہیں کر پائی تھی کہ سکندر نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ میرے لبوں پر رکھا اور میرا جملہ بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ اسے میری گود سے اپنا سر اٹھایا اور میرے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے اور بہت سنجیدہ لیکن بے حد پیار بھرے لہجے میں کہا، اب بڑھاؤ زویا، اب جتنی محبت بڑھا سکتی ہو بڑھاؤ، کیونکہ اب میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ پہلے میں کمزور تھا، میرا اندر اجڑا ہوا تھا اور میں اپنی بیوی کے غم میں خود کو کھو چکا تھا، لیکن اب تمہاری محبت نے، تمہارے خلوص نے اور مہر کے لیے تمہاری اس بے غرض ممتا نے مجھے دوبارہ سے ایک مکمل اور مضبوط مرد بنا دیا ہے۔ اب میں تمہاری محبت کے ایک خوبصورت بوجھ کو اور اس پاکیزہ رشتے کو اپنی آخری سانس تک بہت اچھے سے سنبھال سکتا ہوں۔ تمہیں اب کسی بھی بات سے یا خاندان کے کسی ڈرامے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آوارہ بادل اب ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف تمہارا ہو چکا ہے اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ سکندر کی ان باتوں نے میرے اندر کے رہے سہے شکوک و شبہات اور ماضی کے تمام خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ زندگی جب آپ سے کوئی ایک رشتہ یا کوئی ایک خواب چھینتی ہے تو وہ آپ کو اس سے کہیں بہتر اور سچا رشتہ عطا کرتی ہے۔ ہماری شادی کوئی روایتی محبت کی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دو مختلف حالات کے مارے ہوئے زخمی لوگوں کا ایک سماجی معاہدہ تھا۔ لیکن اس معاہدے کو ہم نے اپنے خلوص، احترام اور سچی گفتگو سے دنیا کے سب سے خوبصورت اور مضبوط رشتے میں بدل دیا تھا۔ فیملی ڈرامے، رشتہ داروں کی باتیں اور دنیا کے حالات اپنی جگہ چلتے رہے، لیکن جب گھر کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون اور سچا ہو تو باہر کا کوئی بھی طوفان آپ کی چھت کو نہیں ہلا سکتا۔ میں نے سکندر کے مضبوط کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور باہر گرتی ہوئی بارش کی دھیمی دھیمی آواز کو سننے لگے۔ اسلام آباد کی وہ سرد رات ہماری زندگی کے ایک نئے اور مستقل باب کا آغاز تھی، جہاں کوئی آوارگی نہیں تھی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک خوبصورت سچا اور دائمی ٹھہراؤ تھا جب ہماری زندگی کا کل سنسار بن چکا تھا۔ میں نے وہی جملہ دہرایا جو اس نے حنزہ میں کہا تھا،
اتنا نہ مجھ سے پیار بڑھا کہ اس نے میرا جملہ کاٹ دیا۔ اب بڑھاؤ، اب میں سنبھال سکتا ہوں۔